اس میں تقریباً 6 لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں نے شہادتیں پائی. اپنے پاکستانی عوام کو اس لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے اپنا آج انہوں نے قربان کیا صرف ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے. انہوں نے شہادتیں نوش کی کہ یہاں عام عوام جو ہے محفوظ رہ سکے. ایک اور پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا کہ رات کو جب آپریشن کیا گیا تو انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی, سنائپرز چڑھائے ہوئے تھے, ڈائریکٹ فائرنگ کی, بڑا ظلم کر دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا. یہ کیسے پاسبل ہے کہ لائٹیں آپ نے آف کی ہوں, اندر آپ کے رینجرز کے اور پولیس کے اہلکار لوگوں کے بیچ موجود ہوں جو ڈنڈے اور شیلڈ کے ساتھ آپریشن کر رہے ہوں اور ایک کھلے عام فائرنگ ہو جائے؟ ایسا نہ کوئی وقوع ہوا, نہ گورنمنٹ نے ایسا کوئی وقوع پلان کیا تھا. جتنی بھی آپ کے آپریشنز ہوئے, جتنے بھی آپریشن ہوئے رات کو, وہ بغیر اسلحے کے تھے. اس میں یوز آف فورس اور یوز آف ویپن نہیں تھا. یہ تھرو آؤٹ چاہتے رہے, خاص طور پہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب, کہ تھرو آؤٹ چاہتے رہے کہ یہ یہاں اہلکاروں کی اور عوام کی لاشوں کے اوپر سیاست کریں. لیکن وہ میک شور کیا حکومت نے, انٹیریئر منسٹر نے, اور اس کو بڑا ایمیکیبلی ہینڈل کیا. یہ آج جس طرح آٹا تار صاحب نے کہا تھا کہ تقریباً 900 پروٹیسٹرز کو اریسٹ کیا ہے ڈیفرنٹ مقامات سے, اور ان 900 میں ایسے بہت سے پروٹیسٹرز تھے جو اشتہاری تھے, جو وانٹڈ کرمنلز تھے, اور جو بڑا انفارچونیٹ ایک اور انسیڈنٹ تھا کہ 37 افغان شہری 37 افغان شہری اسے پکڑے گئے, جن کو صرف لایا گیا تھا. ایسے بہت سے لوگ تھے جو ہماری انٹیل ہمیں رپورٹ کر رہی تھی, ان کو صرف لایا گیا تھا انتشار پھیلانے کے لیے, ان کو لایا گیا تھا ڈائریکٹ فائرنگ کرنے کے لیے, ان کو لایا گیا تھا ڈائریکٹ جانے لینے کے لیے. ان کے پاس ایسے آنسو گیس کے شیلز ملے جو صرف کے پی حکومت کی ملکیت تھی, ان کے پاس ہو سکتے تھے. ان کے پاس ایسا اسلحہ ملا جو کے پی گورنمنٹ کا تھا, یا ملٹیپل ویپنز اٹھائے گئے رات کو اور اریسٹ میں ملے. اور یہ وہی اسلحہ ہے جس سے یہ اسٹریٹ فائرنگ بھی کرتے رہے اور جن سے یہ لوگوں کو زخمی بھی انہوں نے کیا اور جانیں بھی لی. 100 کے لگ بھگ اراؤنڈ 100 کے قریب انہوں نے کیمراز کو آگ لگائی, جلایا. 12 سے 13 بڑی پولیس کی گاڑیوں کو جلایا. ہم نے جب ان سے نیگوشیٹ کی, جب ان سے بات کر رہے تھے, تو ہم ان کو ایک چیز بار بار سمجھا رہے تھے کہ اس کو 9 مئی دوبارہ نہ بنائیں. آج جو 27 اور 26 نومبر کا دن ہے, یہ لوگوں کی یادداشت سے کبھی مٹے گا نہیں. یہ ان لوگوں کی جن کے پولیس آفیسرز اور لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں, جس طرح سرکاری املاک کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, جس طرح ٹی وی آپریٹرز کے دفتروں میں گھس کے ان میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے, جس طرح یہ ایک سوچی سازی اسکیم کے تھرو آئے تھے کہ ہم پارلیمنٹ اور ان کے گردنواں بلڈنگز کے اوپر حملہ کریں, اور جو انہوں نے ڈیمیج کیا پاکستان کو انٹرنیشنلی, دس ول ناٹ بی فارگاٹن. آج پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ سب سے جو بڑا چیلنج ہے, جو ہماری معیشت اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, تو فیک پروپیگنڈاز کو ایڈریس کرنا. یہ جھوٹی ویڈیوز بنا کے جو لگاتے ہیں, جو پاکستان کے خلاف یہ انٹرنیشنل
میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اس ملک میں کتنا بڑا لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے. وہ کیوں یہ کرتے ہیں؟ کہ ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں معیشت بہتر ہو. ان کی یہ سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آج جو شرح سود کم ہے, تمام اکنامک انڈیکیٹرز, کل جو سٹاک مارکیٹ نیچے آئی اس کی بھی ذمہ دار یہ ہیں, کیونکہ یہ ایک پلان کے تھرو آتے ہیں اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول استعمال کرتے ہیں, وہ ہے فیک پروپیگنڈا نیوز, جس میں لوگوں کو انتشار دلانا, جھوٹی خبریں پھیلانا. یہ آپ تمام میڈیا کے لوگ جو یہاں رات کو بھی تھے اور موجود تھے, وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کوئی ہلاکتیں گولیوں سے نہیں ہوئی, لیکن کل سے لے کر آج تک یہ یہی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. جب پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ آئے تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور بھاگنے والوں میں سے سب سے آگے تھے. ان کو لوگ روک رہے تھے. آپ ان تمام چیزوں کے گواہ ہیں کہ اس کی گاڑی پہ چڑھ کے لوگ روک رہے تھے اور وہ بھاگنے میں سب سے آگے تھا, اور بھاگتے ہوئے لوگوں کی گاڑیوں کو مارتے ہوئے بھاگے. ان کی چپلیں اور چیزیں ابھی بھی موجود ہیں, وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو جا کے پہنچا دیں. ان کے کپڑے جو انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے تھے وہ بھی موجود ہیں. یہ ان کی اِل پلاننگ تھی, اور اِل پلاننگ اس لیے کہ جو ان کا ہدف تھا کہ ایک ایونٹ کو سبوٹاج کرنا, گورنمنٹ کو آگے نہ چلنے دینا. ہم نے تھرو آؤٹ اس آپریشن سے پہلے گورنمنٹ نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کے اوپر کوئی اگریمنٹ طے کر لی جائے کہ ہر پولیٹیکل جماعت کا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا, لیکن یہ کسی پولیٹیکل جماعت کا حق نہیں ہے کہ لوگوں کی جانیں لینا. یہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا حق نہیں ہے کہ لا انفورسنگ ایجنٹس کی لوگوں کے کو گولیاں مارنا. یہاں لوگوں کے گلوں پہ, پیٹ پہ گولیاں ماری گئی ہیں. اگر واپس یوز آف ویپن کیا جاتا تو یہاں سینکڑوں لاشیں ملتی, لیکن گورنمنٹ نے ریسٹرین شو کیا, تحمل کا مظاہرہ کیا, اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک نفرت کے اوپر اکٹھا کر کر ان کو اکسا کے لایا گیا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس لانگ مارچ یا جو بھی اس مارچ کو یہ کہتے ہیں, اس کے چکر میں کتنے سمگلرز آئے, کتنی سمگلنگ ہوتی ہے, کتنے منشیات والے لوگ آتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. وہ جو گرینڈ آپریشن کیا گیا رات کو, اس میں بڑی چیزیں سامنے آئی, اور اس میں جو افغان شہری پکڑے گئے ہیں اس کے اوپر بھی انٹیریئر منسٹر اور گورنمنٹ جو ہے ایک پالیسی اپنی دے گی اگلے کچھ گھنٹوں میں یا دنوں میں, کہ اس کے اوپر بھی ایک بڑی سٹرنجنٹ پالیسی آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کبھی بھی الاؤ نہیں کر سکتا کہ کسی اور ملک کا شہری ہمارے امن اور چیزوں کو ڈی ریل کرے, ان میں انوالو ہو کے ان کو کمزور کرے, پاکستان کی معیشت کو کمزور کرے. ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جو اس کے بعد یا کچھ دیر بعد یہ جو پریس کانفرنس ایک اور کریں گے, اس پہ جھوٹے الزامات لگائیں گے. یہ گنڈا پور, بشرا بی بی, یہ لوگوں کی جانوں کو بیچنے ادھر آئے تھے, یہ لاشیں بچھانے ادھر آئے تھے. یہ آئے اس لیے تھے کہ ان غریب لوگوں کو جن کو یہ 5-5 ہزار روپیہ دے کر لائے تھے کہ ان کی لاشوں کے اوپر یہ سیاست کر سکے. اور ایسے سینکڑوں لوگ ہم نے اٹھائے ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں لایا ہی پیسے دے کے اس لیے گیا تھا کہ ہم انتشار پھیلا سکیں, ہمیں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم توڑ پھوڑ کر سکیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود گورنمنٹ نے اس کو بڑا ایمیکیبلی ہینڈل کیا ہے, اور یہ جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ انہوں نے شہید کیے, لا انفورسنگ ایجنسیز کے بندے مارے انہوں نے, ان کے لیے اس کو یہ بیلنسنگ ایکٹ کا ایک کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں سخت سے سخت کارروائی بھی ہوگی,
اور ان کو دے ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. شکریہ, بہت مہربانی. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو احتجاج ہوا اس پہ آفیشلی آپ بتائیں کہ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات بیرسٹر دانیال چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا جتھے نے اسلام آباد پر حملہ کرنے کی کوشش کی. پی ٹی آئی جتھوں کا مقصد معیشت کو ڈی ریل کرنا تھا. پی ٹی آئی والے کارکنوں کی اموات کا جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے لاشوں کی سیاست کرنے آئے تھے. مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے اسلحہ پر شرپسند علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی ایما پر فائرنگ کرتے رہے. سیکیورٹی فورسز نے پاکستان کے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا. ملک معاشی استحکام پر گامزن ہے. دانیال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی جتھوں کا مقصد معیشت کو ڈی ریل کرنا ہے. حکومت معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پی ٹی آئی والے لاشوں کی سیاست کے لیے آئے تھے. پی ٹی آئی سوشل میڈیا جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہے. مظاہرین نے 12 سال سے زائد پولیس گاڑیوں کو جلا دیا. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و نشریات نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مزید کہنا تھا حکومت کسی بھی صورت اپنے شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز.